یورپ کے مین بڑے شہروں کو روس اب نشانہ بنا سکتا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک یوکرین کو مسلسل جدید اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی پر تنقید کرتے ہوئے انہیں آمر قرار دیا۔ یوکرین اور روس دونوں تنازع ختم کرنے کے خواہ ہیں اور پاگل پن کو روکنا چاہتے ہیں۔ فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا ورلڈ وار 3 میں نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر ہمدانی۔ ناظرین، دنیا کی جو پالیٹکس ہے اس میں ایک بڑا ہی زبردست پہلو آج کل ڈسکس ہو رہا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹ، سب سے زیادہ جس میں کہوں گا کہ ضروری بات یہ ہے کہ وہ ایک بات یا میں کہوں گا ایک قصہ جو بڑا عام تھا 2021 میں، 2020 میں، 21 میں، 22 میں، وہ آج بالکل ہی پلٹ گیا ہے یا الٹ گیا ہے یا بدل گیا ہے۔ تو سٹوری جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو گئی ہے، اور جو پوائنٹ آف ویو ہے دنیا کا وہ بدل گیا ہے ایک بڑے ہی انٹرسٹنگ موضوع کے اوپر، اور وہ ہے یوکرین رشیا کی وار۔ آج اسی کے اوپر ہم کچھ بات کریں گے اور بتائیں گے کہ جو بھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ ضروری کہ اس ایشو سے ریلیٹڈ پاکستان جیسے جو ملک ہیں ان پہ کیا اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ سارا جو قصہ ہے، کہانی ہے یا پالیٹکس ہے۔ تو ناظرین، میں چاہوں گا کہ کچھ اہم خبروں کا میں ذکر کروں اور پھر اس کے اوپر انالیسس کروں۔ ناظرین، جو یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ ہے، اس میں جو ابھی ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، جو امریکہ کے موجودہ صدر ہیں، ان کے کچھ بیانات ہیں، اور پھر جو یورپ کی حالیہ صورتحال ہے، اس کے اوپر جو بھی تفصیلات ہیں اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگ بندی اور مذاکرات کا جو مطالبہ ہے، اور وہ ایز اے ڈیل جس کو کہیں گے میڈیٹر کے طور پر ایکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو امریکہ کے جو نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، انہوں نے یوکرین اور روس کے درمیان جاری تنازع کو ختم کرنے کے لیے فوری جنگ بندی اور مذاکرات کا مطالبہ کیا تھا، اور پھر انہوں نے یہ جو ہے وہ خواہش ظاہر کی کہ میں کسی نہ کسی طرح پیوٹن اور جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں زیلنسکی، ان کو آپس میں بٹھاؤں اور ان کی جو ہے وہ مذاکرات کرواؤں۔ اب یہ جو بیان ہے یہ ٹرمپ کی یوکرین کی صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کے بعد سامنے آیا۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہا کہ یوکرین اور روس دونوں تنازع ختم کرنے کے خواہ ہیں اور پاگل پن کو روکنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے اور مذاکرات کا آغاز ہونا چاہیے۔ میں ولادیمیر پیوٹن کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ ان کے عمل کرنے کا وقت ہے۔ چین بھی اس میں کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ دنیا انتظار کر رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ ضروری ان کے اس بیان کے اوپر اگر میں بات کروں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا ورلڈ وار 3 میں نہ جائے۔ ناظرین، یوکرین کے ذریعے جو روسی گیس کی یورپ کو فراہمی ہے، اس کا خاتمہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر میں اس پہ بات کروں تو سال 9 کے پہلے روز کی تو یوکرین سے جو گزرنے والی پائپ لائن ہے جو روس گیس کی فراہمی کرتی ہے یورپ کو، اسے روک دیا گیا ہے، جس سے یورپ کی توانائی کی منڈیوں پر ماسکو کا کئی دہائیوں کا غلبہ ختم ہو گیا۔ اب روس گیس کمپنی گیس پروم نے کہا ہے کہ یوکرین کی جانب سے ٹرانزٹ معاہدے میں توسیع سے انکار کے بعد اسے بند کر دیا گیا ہے۔ اس اقدام کو ماسکو کی بڑی شکست قرار دیا جا رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ان کے ملک سے یورپ تک گیس کی ترسیل کا خاتمہ ماسکو کی بڑی شکستوں میں سے ایک ہے، اور امریکہ پر زور دیا کہ یورپ کو مزید گیس فراہم کریں۔ اب ناظرین، اگر ہم بات کریں کہ روس نے اس جنگ میں کچھ جو نیا یا میں کہوں گا نئی حکمت عملی اپنائی ہے، اگر اس پہ میں بات کروں تو روس کا نیا ہائپر سونک میزائل اورشنک اور یورپ کی سلامتی کے اوپر جو سوالیہ نشان ہے، اگر اس پہ میں بات کروں تو حالیہ دنوں روس نے یوکرین کے شہر ڈنیپرو پر ایک میزائل حملہ کیا ہے، جس میں نئے ہائپر سونک میزائل اورشنک کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ میزائل آواز کی رفتار سے 10 گنا زیادہ تیز جو ماک 10 ہے اور 2.5 سے 3 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اپنے ہدف کی جانب بڑھتا ہے۔
اوریشنک میزائل یورپ کے بڑے شہروں کو چند منٹوں میں نشانہ بنا سکتا ہے، جیسے برلن کو 12 منٹ میں تباہ کر سکتا ہے، روم کو 14 منٹ میں، پیرس کو 16 منٹ میں اور لندن کو 17 منٹ میں یہ تباہ کر سکتا ہے۔ یہ اس تیز رفتاری سے اٹیک کرنے والا میزائل ہے۔ اس کی تیز رفتاری اور راستہ بدلنے کی صلاحیت کی وجہ سے یہ موجودہ دفاعی نظاموں کے لیے چیلنج ہے، اور یورپ کافی اس پہ تفشیش کا اظہار کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ یوکرین کو ایز اے ڈیفینسو کنٹری کے طور پہ استعمال کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یوکرین، اگر آپ دیکھتے ہیں اس کو جیوگرافکلی، تو یوکرین اور جو روس اور یورپ ہے، جو یوکرین ہے وہ سینٹر پوائنٹ ہے، مطلب یہی ایک گیٹ اوے ہے۔ اگر آپ میپ پہ دیکھیں گے، اگر روس یوکرین پہ آ جاتا ہے تو پھر یورپ میں جانا بہت آسان ہے، اور اسی طرح اگر یورپ کا غلبہ یوکرین پہ ہو جاتا ہے یا وہ اس کا اتحادی ہو جاتا ہے تو روس کو کنارے لگانا آسان ہو جائے گا۔ ناظرین، اب یورپ کی توانائی کی جو صورتحال ہے اور جو روس پر وہ انحصار کر رہی تھی ایک عرصے سے گیس لینے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر گیس کے اور گندم کے رشیا اور یوکرین کے پاس ہیں۔ تو ناظرین، ہم اگر بات کریں اس توانائی کے انحصار کی جو کہ یورپ کر رہا ہے روس پہ، تو روس اور سابق سوویت یونین نے نصف صدی تک یورپی گیس مارکیٹ کا ایک بڑا حصہ بنایا، جو اپنے عروج پر تقریباً 35% تک پہنچا۔ تاہم یوکرین میں جنگ کے آغاز کے بعد سے یورپی یونین نے ناروے سے مزید پائپ گیس اور قطر اور امریکہ سے LNG خرید کر روسی توانائی پر اپنا انحصار کم کر دیا ہے۔ اس تبدیلی سے یورپ کی توانائی کی سلامتی میں بہتری آئی ہے، کیونکہ جب وار شروع ہوئی تھی تو رشیا کی جو یہ گیس سپلائی تھی یورپ کی طرف، اس میں رکاوٹ تھی، اور یورپ میں آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا ایک قدرے بہت مہنگی گیس یا توانائی جو ہے اس کا بحران ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی تھی اور کافی مسائل کا سامنا تھا۔ خیر ناظرین، اگر میں بات کروں امریکہ اور اتحادیوں کی یوکرین کو عسکری امداد کی، تو یہ ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک یوکرین کو مسلسل جدید اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں مختلف اتحادی ممالک نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ یوکرین کو اپنے جدید ترین میزائل روس کے اندر گہرائی تک حملہ کرنے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دیں گے۔ اس پیش رفت کے بعد یوکرین نے امریکہ اور برطانیہ کے فراہم کردہ جدید ترین میزائل استعمال کر کے روس کے علاقے کرسک پر حملہ کیا ہے۔ اس کے جواب میں روس نے اپنے جوہری استعمال کے نظریے کی پالیسی میں تبدیلی کا اعلان کیا اور یوکرین پر جدید ترین میزائل، جو میں نے ذکر کیا، اوریشنک سے حملہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور وہ میزائل انہوں نے اٹیک بھی کیا۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں یورپی ممالک کی دفاع حکمت عملیاں اور مستقبل کے چیلنجز کے اوپر، تو روس کے نئے ہائپرسونک میزائل اوریشنک کی تیز رفتاری اور موجودہ دفاعی نظاموں کے لیے چیلنج بننے کی وجہ سے یورپی ممالک کو اپنی دفاعی حکمت عملیوں پر دوبارہ غور کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ صورتحال یورپ کے لیے مستقبل میں سلامتی کے لیے نئے چیلنجز پیش کر سکتی ہے، جس کے لیے مشترکہ حکمت عملی اور جدید دفاعی نظاموں کی ضرورت ہوگی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ چند منٹوں میں 10 سے 20 منٹ کے بیچ کے دورانیہ میں یورپ کے مین بڑے شہروں کو روس اب نشانہ بنا سکتا ہے۔ یوکرین کے جو صدر ہیں ولادیمیر زیلنسکی اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان حالیہ پریس کانفرنس بہت زیادہ جو ہے وہ چرچا میں رہی، اور بہت خبروں میں آپ نے اس کے بارے میں سنا بھی اور انفارمیشن بھی آپ کو ملی، اور آپ نے دیکھا بھی وہ ایک بڑا ہی واشنگٹن میں ہونے والا ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا پریس کانفرنس میں ہونے والا مکالمہ تھا، اور اس پہ بہت بات ہوئی، بہت چرچا ہوا۔ تو ناظرین، اگر میں اس کی بات کروں تو اس کی جو تازہ ترین اس کے اوپر پیش رفت ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی پر تنقید کرتے ہوئے انہیں آمر قرار دیا، اور ان پر ولادیمیر پوٹن کے لیے نفرت اور امریکہ کی طرف سے دی گئی امداد پر ناشکری کا الزام لگایا۔ ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ زیلنسکی کا پیوٹن کے خلاف سخت موقف امن کی کوششوں میں رکاوٹ ہے۔ اس کے جواب میں زیلنسکی نے کہا کہ روس کے ساتھ ماضی کے معاہدے بغیر سیکیورٹی ضمانتوں کے ناکام ہوئے ہیں۔ ٹرمپ کی حامیوں نے اس کو جارحانہ خارجہ پالیسی کے خلاف موقف کے طور پر سراہا ہے، جبکہ یوکرین کے حامیوں نے اسے امریکی اتحادی کے ساتھ غداری قرار دیا، کیونکہ ٹرمپ کا جو کہنا تھا، اور وہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، کہ جنگ کسی بھی صورت روکی جائے، اور یوکرین اس حالت میں نہیں ہے
کہ اب وہ کوئی بھی اپنا کارڈ پیش کرے یا کوئی بھی شرائط رکھے۔ آپ نے ناظرین دیکھا ہوگا کہ زیلنسکی جو پریزیڈنٹ ہے یوکرین کا، وہ باری باری کہہ رہا تھا کہ مجھے جی آپ جو ہے وہ گارنٹی دیں سیکیورٹی کی، تو پھر میں سیز فائر پہ آتا ہوں۔ اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ یوکرین کا پریزیڈنٹ ہے، یہ کس بیس پہ یہ باتیں بول رہا ہے، جبکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر رشیا چاہتا، اور رشیا یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ یوکرین کو 2 سے 3 دن میں ختم کر دیتا، بلکہ زیادہ 1 ہفتہ یہ وار چاہتی، لیکن امریکہ اور یورپ کی اتنی سپورٹ حاصل ہوئی اس کو، 3 بلین جو ہے وہ امریکہ نے یوکرین کو دیا ہے، اور یوکرین نے وہ وار کے اندر یوز کیا ہے، اور اس کے اوپر بھی کافی جو ہے آپ کو پتہ ہے کیسز، کرپشن کے کیسز آئے ہیں سامنے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ ناکام ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے کہ جب امریکہ اتنی جدید مشینری دے رہا ہے، یورپ سپورٹ کر رہا ہے، تو پھر بھی آپ کو جنگ میں ناکامی ہو رہی ہے، تو یہ ایک طرح کا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بڑا شرمناک بھی ہے کہ یوکرین اپنے دفاع میں ناکام رہا ہے، نہ ہی وہ فوجی کریٹ کر سکے، کیونکہ میں اکوپمنٹ جتنا دے دوں، جب تک مین پاور نہیں ہوگی، جب تک افواج اس لیول کی نہیں ہوگی کہ وہ اس اکوپمنٹ کا بہتر استعمال نہ کر سکے یا بہتر ریزسٹنس نہ کریٹ کر سکے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یوکرین میں منیمم 1 لاکھ فوجی درکار ہے تاکہ یوکرین کو کارڈن آف کیا جا سکے یا رشیا سے بچایا جا سکے۔ اب 1 لاکھ فوج کہاں سے آئے گی؟ جو یورپ کا اگر ہم اعداد و شمار دیکھتے ہیں، نیٹو کا یا یورپین جو یونین ہے، ان کی اگر فوجی صلاحیت کو دیکھا جائے تو میکسیمم وہ 20 سے 30 ہزار افواج جو ہے وہ یوکرین کے لیے اس وقت اویلیبل کر سکتا ہے، لیکن 1 لاکھ لانا ناممکن ہے، اور 1 لاکھ افواج کے لیے ان کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ جبکہ جو حالیہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں یہ بڑا واضح ہو گیا ہے کہ امریکہ اب اس جنگ میں رہنا ہی نہیں چاہتا، اور ٹرمپ نے میں ٹرمپ کے حق میں ہوں جو ٹرمپ نے کہا ہے، اس میں ٹرمپ نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ یہ جنگ تو ہونے ہی نہیں چاہیے تھی، یہ تو ہمارا، اس نے یہ لفظ یوز کیے ہیں کہ ہمارا اسٹوپڈ پریزیڈنٹ جو بائیڈن، جس نے اس جنگ کو طول دی اور یہ جنگ ہوئی، اور ہم نے اپنا 3 بلین سے زیادہ سرمایہ اس میں ضائع کیا، جبکہ یہی 3 بلین ہم کہیں اچھی ڈیولپمنٹ پہ لگاتے تو چیزیں فرق ہوتی۔ اور اس نے ایک اور بڑی اچھی بات کہی کہ پیوٹن سے میں بات کروں گا، پیوٹن سے میرے اچھے تعلقات ہیں، اور میں کوشش کروں گا اس جنگ کو ختم کیا جائے یا سیز فائر کیا جائے۔ جبکہ زیلنسکی جو یوکرین کا پریزیڈنٹ ہے، وہ باری باری پیوٹن کے اوپر الزام بھی لگا رہا ہے، چیزیں بھی بول رہا ہے، پھر ٹرمپ کے سامنے وہ کہتا ہے کہ جی آپ پہلے بھی یہ جو گارنٹیاں آپ کہہ رہے ہیں یا سیز فائر کہہ رہے ہیں، رشیا نے ہمیشہ خلاف ورزی کی ہے اس سیز فائر معاہدے کی، اور آپ کے ہوتے بھی کی ہے، جس سے جو نائب صدر ہیں ٹرمپ کے وہ برہم ہوئے، اور انہوں نے پھر اس کو رپلائی بیک کیا۔ اینڈ دین کچھ سننے کے بعد کچھ دیر جب ٹرمپ نے دیکھا کہ جو یوکرین کا پریزیڈنٹ ہے وہ مزید جو ہے وہ الزام پہ الزام دھری جا رہا ہے، اور وہ انڈائریکٹلی ان کو ہٹ کر رہا ہے کہ آپ لوگ بے بس ہیں ان فرنٹ آف پیوٹن، اور پھر وہ امریکہ کی سامعیت کے اوپر بات کرنے لگا کہ جی آپ اس کا ایفیکٹ اوشن میں بھی دیکھیں گے، یعنی کہ سمندروں میں اس کا ایفیکٹ آئے گا، آپ کے سمندر تک آئے گا، یعنی کہ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی کنٹری اس کا ایفیکٹ کرے گی، ایفیکٹ جو ہے وہ دیکھے گی کہ رشیا ان قریب یورپ پہ آئے گا اور پھر وہ امریکہ کی طرف چڑھے گا۔ تو پھر اس پہ ٹرمپ غصے ہوئے کہ آپ چھوڑ دیں، اب ہماری بات کریں ہی نا، ہم میں ایفیکٹ آئے گا نہیں آئے گا چھوڑ دیں، ہم سکون میں۔ وہ ایک مشہور ہے نا ٹرم کہ راوی چین میں، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے جو اوشنز ہیں وہ پیس میں، ہمیں کوئی ایفیکٹ نہیں آئے گا، ہماری اب بات چھوڑ دیں۔ آپ نے ایک دفعہ تھینک یو نہیں کہا، آپ کو اتنا ہم نے اسلحہ دے دیا، اور آپ نے کیا کیا؟ آج آپ کسی بھی سچویشن میں نہیں ہیں، کوئی بھی کارڈ کھیلنے کی سچویشن نہیں، کیونکہ آپ ہماری امداد پہ چل رہے ہیں۔ اگر امریکہ آپ کو سپورٹ نہ کرتا تو آپ شاید یہاں تک پہنچتے ہی نہ۔ ناظرین، یہ امریکہ کا جو دورہ تھا زیلنسکی کا، یہ کافی شرمناک ہوا اس کے لیے، اور آپ نے اس کے بعد اس کے انٹرویوز جب آپ اسے اٹھا کے دیکھیں وہ ویڈیوز، تو وہ خاصا شرمندہ ہے اور سٹریسڈ ہے۔ لیکن اس کی عزت ایسے بچی کہ جب زیلنسکی یورپ کے دورے پہ گیا تو وہاں اس کو ایک اچھا پروٹوکول ملا، کیونکہ یورپ کو پتہ ہے کہ یوکرین اور رشیا کا مسئلہ امریکہ سے زیادہ یورپ کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ رشیا اگر یوکرین کو جو ہے وہ فتح کر لیتا ہے یا واپس آئے، تو کیونکہ رشیا ایکچولی یوکرین رشیا کی ہی لبریٹڈ اسٹیٹ ہے، تو اگر وہ واپس رشیا اس کو لے لیتا ہے تو یورپ پہ اس کا ایکسیس بہت آسان ہو جائے گا۔
اچھا یہ ایک بات ہے اگر آپ اس پہ سمجھیں، لیکن ویسے بھی رشیا نے اپنی دفاعی جو طاقت ہے اس کو اتنا اسٹرانگ کر لیا ہوا ہے، اس کی اپنی میزائل کیپیسٹی اتنی ہے کہ وہ رشیا کو قابو کرے نہ کرے وہ تب بھی یورپ کو ہٹ کر سکتا ہے. لیکن یورپ کے پاس اس لیول کی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے وار فیئر میں جو رشیا رکھتا ہے، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ یوکرین ایک ہماری ڈھال بنا رہے، ہم تک ڈائریکٹ رشیا نہ پہنچ سکے. ہے ناظرین، اگر میں دوبارہ اب زیلنسکی کے یورپ کے دورے کی بات کروں تو پریس کانفرنس کے بعد زیلنسکی نے یورپ کا دورہ کیا، یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ٹرمپ والی واشنگٹن میں، تاکہ اب یہ دورہ جب یورپ کا کیا اس کی وجہ کیا تھی، تاکہ اپنی فتح کے منصوبے کو اتحادیوں کے سامنے پیش کرے. انہوں نے لندن میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور نیٹو سیکریٹری جنرل مارک روٹے سے ملاقات کی. اس کے بعد پیرس میں فرانسیسی صدر جو ہے وہ میکرون سے ملاقات کی. پھر زیلنسکی نے کہا کہ ان کا منصوبہ جنگ کے منصفانہ خاتمے کے لیے صحیح حالات پیدا کرنے پر مبنی ہے. جرمنی میں چانسلر اولاف شولز نے یوکرین کی مسلسل حمایت کا وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یورپ یوکرین کی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مزید اقدامات کرے گا. ناظرین، اب یورپی جو یونین ہے ان کی حمایت کہ اگر میں بات کرتا ہوں تو یورپی رہنماؤں نے زیلنسکی کی حمایت کا اعادہ کیا ہے. فرانسیسی صدر میکرون اور جرمن وزیر خارجہ اینالین بیربوک نے یوکرین کے لیے مضبوط حمایت کا اظہار کیا ہے. میکرون نے کہا کہ روسی صدر پیوٹن نہ کہ زیلنسکی تیسری عالمی جنگ کا خطرہ مول لے رہے ہیں. مطلب انہوں نے جو امریکہ نے یعنی کہ جو ٹرمپ نے کہا ہے کہ یو آر دا کاز آف دا ورلڈ وار 3، وہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، پیوٹن کاز ہے اس کی، زیلنسکی نہیں ہے. برطانوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یوکرین کو مضبوط سیکیورٹی ضمانتیں فراہم کرنا ضروری ہے. اب روس کا رد عمل اس کے اوپر کیا ہے، یہ بڑا ضروری ہے. روس نے ٹرمپ کے کامن سینس موقف کی تعریف کی ہے. روسی حکام نے زیلنسکی پر تنقید کی اور ٹرمپ کے سخت موقف کو سراہا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روسی حکام امریکی سیاست میں ہونے والی تبدیلیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے مفادات کے لیے مثبت سمجھتے ہیں. یہ تمام پیش رفتیں جو ہیں وہ یوکرین، روس اور یورپ کے درمیان جاری تنازع کی موجودہ صورتحال کو ظاہر کرتی ہیں. اگر ناظرین میں مستقبل کی حکمت عملیوں پر بات کروں یا اس کا جو اثر ہے وہ بالکل اثر انداز تو یہ ہوگا مستقبل میں، ہم دیکھیں گے اب کیا آگے ہونے والا ہے. لیکن اگر میں 3 مارچ 2025 تک کی بات کروں تو عالمی سیاسی منظرنامے میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کی واپسی نے یورپ، یوکرین اور روس کے درمیان تعلقات پر گہرا اثر ڈالا ہے، اور میں کچھ صورتحال جو اس سے بالکل تعلق رکھتی ہے اس کے اوپر تفصیلی تجزیہ کروں تو سب سے پہلے میں بات کروں گا امریکہ کی نئی پالیسیوں کے اثر کی. تو ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارت کے دوران سب سے پہلے امریکہ کی پالیسی کو دوبارہ نافذ کیا ہے، جس کے نتیجے میں بین الاقوامی تعلقات میں تبدیلیاں آئیں گی. ٹرمپ انتظامیہ نے یوکرین کو فوجی امداد میں کمی کی ہے، جس سے یوکرین کی دفاعی صلاحیت متاثر ہوئی ہے. روس کے ساتھ مذاکرات کی اگر بات کروں تو ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان براہ راست مذاکرات نے یورپ کو نظر انداز کرتے ہوئے یوکرین جنگ کے حل کی کوششیں کی ہیں، جو یورپی یونین کے لیے تشویش کا باعث بنی ہے. اس کے بعد ناظرین دوسرے نمبر پہ اگر میں بات کروں تو وہ یورپ کی خود مختاری کی کوششیں ہیں. میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ یوکرین گیٹ اوے ہے ٹو یورپ فار رشیا. تو امریکہ کی پالیسیوں میں تبدیلی کے بعد یورپی یونین اپنی سلامتی اور دفاع کے لیے خود انحصاری کی طرف مائل ہو رہی ہے، اور وہ ایسے اب ڈیسیژن لے رہی ہے جس میں لگتا ہے کہ وہ امریکہ کی انوالومنٹ کم سے کم رکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ نے خود ہی اس میں اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ شو کیا ہے کہ وہ اب جنگ نہیں چاہتا، وہ بلکہ رشیا کی جانب زیادہ جھکاؤ رکھتا ہے. اگر میں دفاعی صلاحیت میں اضافے کی بات کروں تو یورپی یونین کی خارجہ امور کے نمائندے جوزف بوریل نے یورپی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کریں اور امریکی انتخابات کے نتائج پر انحصار کم کریں. ناظرین، اقتصادی چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں؟ امریکہ کی نئی تجارتی پالیسیوں نے یورپی معیشت پر منفی اثرات ڈالے ہیں، جس سے یورپ کو اپنی اقتصادی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی پڑ رہی ہے. اور ناظرین، یہ سب میں کیوں بتا رہا ہوں اس کو میں سم اپ کروں گا اینڈ میں. لیکن اگر میں بات کروں روس کی حکمت عملی پر اس پہ، تو روس نے موجودہ حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پوزیشن مضبوط کی ہے، مذاکرات میں پیش رفت کی ہے. روس اور امریکہ کے درمیان مذاکرات نے یوکرین جنگ کے خاتمے کے امکانات کو بڑھایا ہے، لیکن روس اپنی شرائط پر زور دے رہا ہے، جن میں یوکرین کی غیر جانبداری اور مشرقی علاقوں کا
روس میں جو ہے وہ انضمام شامل ہے۔ اس کے بعد یورپ کے ساتھ تعلقات کی بات کریں تو امریکہ کی پالیسیوں میں تبدیلی کے بعد روس اور یورپ کے درمیان تعلقات میں تناؤ برقرار ہے اور یورپ کو اپنی سلامتی کے حوالے سے نئے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ناظرین، اب مستقبل کا منظر نامہ کیا ہے؟ تو موجودہ حالات کے پیش نظر کچھ امکانات سامنے آ سکتے ہیں، جس میں یورپی دفاعی اتحاد ہے۔ یورپ ممکنہ طور پر اپنی دفاعی خود مختاری کے لیے اتحاد تشکیل دے سکتا ہے تاکہ امریکی انحصار کم ہو اور روسی خطرات کا مؤثر مقابلہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد یوکرین کی صورتحال پہ بات کریں تو امریکی امداد میں کمی ہے اور روس کے ساتھ مذاکرات کے باعث یوکرین کو اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی پڑ سکتی ہے، جس سے اس کی خود مختاری پر اثر پڑ سکتا ہے، اور اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی کارڈ پلے کر سکے یا کوئی اپنی ٹرمز لا سکے اس معاہدے کے اندر۔ وہ اس کو مجبوراً سننا پڑے گا روس کی ٹرمز کو اور امریکہ کی، کیونکہ یہ دو بڑی طاقتیں ہیں اور امریکہ کے بغیر یوکرین کچھ کر نہیں سکتا، اور روس یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ یوکرین کو اوور کم کر سکے بڑی آسانی سے، ایون کہ پورے یورپ کو، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو صلاحیت ہے افواج کی وہ روس کی بہت زیادہ ہے بنسبت یورپ یا یوکرین کے۔ اگر عالمی طاقتوں کے تعلقات کی بات کروں تو امریکہ، روس اور یورپ کے درمیان تعلقات میں تبدیلیاں عالمی سیاست پر گہرا اثر ڈال سکتی ہیں، جس سے نئے اتحاد اور تنازعات جنم لے سکتے ہیں۔ ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی برادری کو موجودہ حالات کا بغور جائزہ لینا ہوگا تاکہ مستقبل کے چیلنجز کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جا سکے۔ ناظرین، یہ سب واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے ایز اے پاکستانی یا ہماری نیشن یا ایسے ملک جو پاکستان جیسے ہیں، جو ہمیشہ امدادوں یا ڈالرز پہ جو ہے وہ انحصار کرتے ہیں، تو ان کے لیے بڑا کلیئر میسیج ہے کہ اب آپ کو خود مختار خود ہونا پڑے گا، کیونکہ امریکہ کو یہ عقل آ چکی ہے کہ میں فالتو میں امدادیں دے دے کر کسی دوسرے ملک میں انٹرفیئر کر کے اپنی اکانومی کو ڈسٹرائے نہیں کروں گا، اور یہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے ان کے لیے، کیونکہ ہمیشہ سے امریکہ نے اپنے آپ کو زبردستی دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑا کر، کبھی ڈالر دے کر، پالیٹکس کو چھیڑ چھاڑ کر کچھ نہ کچھ کرتا رہا ہے، اور اس کو یہ لگتا تھا کہ شاید یہ طریقہ ہے کنٹرول کرنے کا۔ لیکن ٹرمپ کی یہ پالیسیز کسی حد تک بہتر ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ ڈپلومیسی سے کام لیا جائے، معاملات جنگ کی بجائے یا معاملات اسلحے کی بجائے ٹیبل پہ حل ہوں، اور اکنامکل وار ہو بجائے یہ کہ ایک کلاسیکل یا روایتی جو وار فیئر ہے وہ ہو۔ اور یہ کسی حد تک ٹھیک ہے، اس میں دنیا ترقی کرے گی، کاروبار کو فروغ ہوگا، اور سب سے زیادہ ضروری ایسے ملک جو پاکستان جیسے، جو ہمیشہ نظر اٹھا لیتے ہیں اوپر امریکہ کی طرف کہ ہمیں پیسے دے دو، یا یوکرین جیسے ملک، ان کو عقل آئے گی اور یہ اب خود مختاری کی جانب بڑھیں گے، اور یہ پاکستان کے لیے تماچا ہے۔ یعنی کہ اب پاکستان بھی جا کے، پاکستان کے کوئی بھی اب ہمارا لیڈر جا کے امریکہ سے امداد کی بات نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ایک بڑا میسیج تھا جو زیلنسکی کے ساتھ ہوا، جو پریزیڈنٹ یوکرین کے ساتھ کیا ٹرمپ نے، وہ کسی کے ساتھ بھی ٹرمپ کر سکتا ہے، اور وہ ٹھیک بھی ہے، کیونکہ دیکھیں میرے پیسے ہیں، میں اگر آپ کو دے رہا ہوں کسی ایک خاص مقصد کے لیے، تو میرا یہ حق ہے کہ میں اس مقصد کے اوپر پروگریس لوں، پوچھوں کہ کیا بنا۔ اور اگر میں وہ پیسے صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا کوئی دوسرا دشمن ہے اور آپ کا بھی وہ دشمن ہے، اور وہ دشمن جو کہتے ہیں نا دشمن کا دشمن دوست، جبکہ میرا اس میں کوئی انٹرسٹ شامل نہیں ہے، تو پھر میں تب بھی رائٹ رکھتا ہوں کہ میں پوچھوں کہ بھائی جان جو میں نے آپ کو پیسے دیے تھے وہ کہاں گئے۔ یہ پہلے امریکہ کی جو پالیسیز تھیں، جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز تھیں، وہ غلط تھی، کیونکہ وہ اسلحے کو چلا کے پیسے کمانے پہ یقین رکھتی تھی، جبکہ ٹرمپ کی پالیسیز ہیں دوسری طرح کی، کیونکہ بزنس مائنڈ رکھتا ہے، وہ بزنس پالیسیوں کو پروموٹ کرتا ہے، اور وہ بڑی اس نے خوبصورت بات کی اسی پریس کانفرنس میں، مجھے اچھا لگا اسے سن کے کہ میں ہمیشہ سے جو ہے وہ کانٹریکٹس اور ایک معاہدے کرنے کا ایکسپرٹ ہوں، اور مجھے بڑی امید ہے کہ میں پازیٹیوٹی کے ساتھ یہ کروں گا، جبکہ زیلنسکی باری باری وہ اسی پہ آ رہا تھا کہ رشیا پے کر دے، آپ پیسے دے دیں، آپ امداد کر دیں، سیکیورٹی کی گارنٹیز دے دیں، تو وہ ابھی بھی اس کا انحصار صرف ڈالر لینے پہ تھا، بجائے یہ کہ وہ یہ دیکھے کہ اس وقت دنیا ورلڈ وار کے بالکل جو ہے وہ دروازے پہ کھڑی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ ہو سکے۔ اور اب ہماری قوم کو یا دوسری ایسی قومیں جو ہمیشہ امریکہ کے ڈالر پہ انحصار کرتی ہیں، ان کو یہ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ اب آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، اب آپ کو اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنا ہے، اور اپنے دفاع کو خود ہی آپ نے اپنے ہاتھ میں اس کی کمان لینی ہے۔ خیر ناظرین، مجھے اجازت دیں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے ایک ٹاپک کے ساتھ، نئی خبر کے ساتھ۔ آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر حمدانی۔